حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ اب یہاں تو پھر وہ آ رہی ہے آخری مرتبہ یہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ، حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا مردار، جو خود اپنی موت مر گیا جانور، وہ حرام ہو گیا، والدم، دم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، کسی اور کے نام نامزد ہے، کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کا وہ جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے، وہ اپنی زنجیر جس میں بندھی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندا ایسا لگ جاتا ہے، اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی وہ گلا گھٹ جاتا ہے، مر جاتی ہے، تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ والموقوذۃ، یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی، وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا۔ والمتردیۃ، یا اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے، گردن ٹوٹ گئی ہے، مر گیا ہے، وہ بھی مردار ہے۔ والنطیحۃ، کسی اور نے جانور نے سینگ مارا ہے، اس کے صدمے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے جانور، تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ یعنی میتہ کی مزید 4 قسمیں، یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو، لیکن یہ کہ یہ مرنے کی، ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا، اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے، اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے، لہذا وہ مردار کے حکم میں۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم ذبح کر لو۔ فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی ہرن کے اوپر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا وہ شیر بھاگ گیا، آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا، ابھی ہرن میں جان ہے، آپ نے جا کے ذبح کر لیا تو وہ پھر آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ ابھی اس میں جان تھی، ذبح آپ نے کیا ہے، تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا، تو جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہو اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیجئے، باقی آپ کھا سکتے ہیں۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کر لیا۔ وما ذبح علی النصب، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم استھانوں پہ جا کر ذبح کرو، یہ خاص جگہ ہے، یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بازار ہے، وہاں جا کے ذبح کرنا، یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی استھان ہے، وہ بھی اب حرام ہو گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو، یہ بھی ایک جوئے کی شکل ہو جاتی تھی، وہ لوگ یہ کرتے تھے، قربانی اپنی کی، اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیے، اب تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہے اس کے اندر داؤ پر لگ رہے ہیں۔ ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا۔ اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جیسا کہ میں نے اس کی آخری صورتوں میں سے ہے، لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں، اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک، اب بھی چل رہے ہیں۔ تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین تو انہی کا ہوگا اور ہمارا دین ختم ہوا۔ فلا تخشوهم واخشونی، تو اب ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں،
تو لیکن کوئی شخص اگر اضطرار میں آ جائے، شدید فاقہ ہے، بھوک ہے، جان نکل رہی ہے، غیر متجانف الاسم، اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چکھ کے دیکھنا ہی ہے آج تو کیسا ہے، نہیں، جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔